أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتقين المنتقين ولعنة الله على الأعداء من يوم عداوتهم إلى يوم الدين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. شاعری کا مجھے شوق ہے اور جو مولا نے عطا کیے شعر وہ پھر آپ کی نظر میں. آج کا موضوع میرا مولا عباس ہے کیونکہ جب لشکر کے سرداروں تک جانا ہو تو سالاروں سے ہو کے گزرنا پڑتا ہے. تو موضوع مولا عباس ہے. مولا عباس کی آمد جب ہوئی تھی تو اس وقت منظر کیا تھا کہ جناب محسن کی جگہ پہ جناب عباس عطا ہوئے جو علی ساری زندگی دنیا کے سامنے یوں کرتا رہے جس کے لیے یوں کرے اسے عباس کہتے ہیں. مصرع کے شیر خدا اللہ کے شیر کو علی کہتے ہیں, علی کے شیر کو عباس کہتے ہیں. مصرع شیر خدا کو شیر ملے حضرت عباس, شیر خدا کو شیر ملے حضرت عباس, آغوش سیدہ میں پلے حضرت عباس. کیونکہ دعا تھی بی بی زہرا کی اور پالا ثانی زہرا نے. شیر خدا کو شیر ملے حضرت عباس, آغوش سیدہ میں پلے حضرت عباس. ارے جو حق کا علم لے کے چلے حضرت عباس, حرف وفا کا معنی بنے حضرت عباس. خود پر کیا تھا ناز اس وقت جلی نے, ہاتھوں پہ دیکھا اپنا ہی بچپن جب علی نے. یہ عباس جب اپنے بچپن میں تھے, عرب کا دستور تھا کہ عرب میں بچوں کو بہادر بچوں سے لڑایا جاتا تھا, بہادر مردوں کو بہادر مردوں سے اور بہادر ضعیف کو بہادر سے. لیکن یہ مولا علی کی بات تھی کہ مولا علی نے جناب عباس کو بچپن میں بھی عرب کے مردوں سے لڑوایا. سفین میں عباس آئے. ابا کسی نے لکھا کہ سفین میں مولا علی کے 18 بیٹے موجود تھے, کسی نے لکھا کہ 11 بیٹے موجود تھے, لیکن تھے سب علی کے خون. نظر علی کے سامنے خون علی تھے اور جناب عباس کی عمر تھی صرف 11 برس. 11 برس کے عباس میمنہ, میسرہ اور قلب لشکر جناب مولا علی اپنے خیمے سے نکلے. جناب مالک اشتر کے سہارے مولا علی گھوڑے پہ سوار ہوئے. مولا علی آئے اور آگے مولا عباس مطلب سارے بیٹوں کو کھڑا کیا. کھڑا کر کے کہتے آج میرا کون سا بیٹا میدان جنگ میں لڑنے کے لیے جائے گا. جب یہ سنا جناب حسن آگے بڑھے, بابا میں جاتا ہوں. مولا نے فرمایا حسن نہیں. جناب حسین آگے بڑھے, بابا میں جاتا ہوں. فرمایا نہیں. باقی بچے حیران میں. فرمایا بابا آپ نے حسن و حسین کو منع کر دیا, بابا وہ تو ہمارے بھی استاد ہیں, بابا آپ نے ان کو منع کر دیا. مولا علی نے فرمایا میرے بیٹوں میری بات پہ غور کرو. میں نے کہا آج میرے کون سے بیٹے جائیں گے؟ حسن و حسین کا ماتھا چوم کے فرمایا تم مباہلے والے دن سے محمد کے بیٹے ہو, باقی جو بچے وہ مجھے علی کے بیٹے ہیں, مجھے علی کے بیٹے ہیں. ایک بیٹا آگے بڑھا, بابا میں جاتا ہوں. علی نے فرمایا کیا چاہیے؟ فرمایا بابا 1500 کا لشکر دے دے, بابا اپنا گھوڑا دے دے, اپنی تلوار دے دے. وقت کتنا لگے گا؟ بابا بھی فجر کی نماز ہوئی ہے, مغربین کی نماز پڑھ کے ابھی آپ اٹھیں گے نہیں, آپ کو سارا کا سارا لشکر ختم کر ملے گا. مولا علی نے ماتھا چوما, ماتھا چوم کے فرمایا تیری جرت کو سلام, لیکن مغربین کو دیر ہے, علی کو جلدی ہے, مغربین کو دیر ہے, علی کو جلدی ہے. دوسرے بیٹے آگے بڑھے, بابا میں جاتا ہوں. علی نے فرمایا کتنی دیر لگے گی؟ فرمایا بابا ظہرین. علی نے فرمایا ظہرین کو دیر ہے, مجھے جلدی ہے, ظہرین کو دیر ہے, مجھے جلدی ہے. علی سب بیٹے سے پوچھتے گئے. اب علی کے ذہن میں بھی عباس تھا کہ بھیجنا عباس کو ہے. جناب عباس کی طرف دیکھا, جناب عباس آگے بڑھے. فرمایا بابا پھر آج مجھے عباس کو آزما. خون علی, علی کے خون اور جناب ام البنین کے دودھ کی مشترکہ تاثیر. عباس آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے فرمایا بابا آج پھر مجھے عباس کو آزما, بابا میں جاتا ہوں میدان میں. علی نے فرمایا جاؤ مالک اشکر اس کو تیار کرو. عباس کو تیار کیا گیا. مولا عباس کے سر پہ امامہ پہنایا. عباس کو ویسے
مولا عباس کو کتنے بہادر تھے، زرہ کی ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی تاریخ نے لکھ دیا کہ عباس کو زرہ پہنائی گئی، مالک اشتر جناب مالک اشتر نے کمر بند باندھا، اور جناب عباس اشر کی زین جب ریحل بنی تو اس پہ شجاعتوں کا قرآن نازل ہوا۔ اشر کی زین ریحل بنی اور شجاعتوں کا قرآن اس پر نازل ہوا۔ مولا عباس گھوڑے پر سوار ہوئے، مولا علی نے فرمایا عباس میں نے تو جنگ کیا تھا، آپ بتائے نہیں، عباس کرو گے کیا؟ فرمایا بابا بتائیے۔ مولا عباس فرمایا عباس جاؤ گے تو مٹھیوں کو دبا لینا، عباس تمہاری پیشانی پہ ذرا سی بھی کوئی تمہارے چہرے پہ ڈر کے تاثرات نظر نہ آئے۔ عباس تو مجھے بہادر علی کا بہادر بیٹا ہے۔ جناب عباس کو جنگ کی طرف روانہ کرتے ہوئے فرمایا عباس اب مجھے یہ تو بتا تجھے چاہیے کیا تھا؟ فرمایا بابا میں حسین سے پوچھ کے بابا اجازت آپ کی چاہیے تھی، مرضی حسین کی چاہیے تھی، بابا میں جاؤں گا میدان میں۔ علی نے فرمایا عباس دیر کتنی لگے گی؟ فرمایا بابا اتنی سی دیر لگے گی، بابا ابھی فجر کی اذان ہوئی ہے، بابا میں گھوڑے پہ سوار ہو کے بابا میں دشمن کے لشکر میں جاؤں گا، بابا میں تیرے پہلے دشمن کا سر کاٹوں گا۔ بابا عباس کا وعدہ رہ گیا، تیرے پہلے دشمن کا سر زمین پہ گرنے سے پہلے آخری کا سر نہ ہوا تو مجھے عباس نہ کہنا۔ جناب عباس آئے لشکر میں، تاریخ نے لکھا 1,48,000 کا لشکر تھا، اور جناب عباس آئے اور آگے جنگ لڑی تو لڑی کیسے؟ مصرع صفین کا میدان تھا، قیامت کی گھڑی ہے، صفین کا میدان قیامت کی گھڑی ہے، دشمن کی صفوں پہ کوئی بجلی سی پڑی ہے۔ صفین کا میدان قیامت کی گھڑی ہے، دشمن کی صفوں پہ کوئی بجلی سی پڑی ہے شیر خدا یا کہ کوئی شیر جلی ہے، حیران ہوئے دیکھ رہی موت کھڑی ہے، لڑتا ہوا عباس ہے، حیدر کی رضا ہے، رہوار ہے تلوار ہے دشمن پہ قضا ہے، رہوار ہے تلوار ہے دشمن پہ قضا ہے۔ جو جناب عباس بچپن میں تھے وہ اب جوان ہوئے، جو پہلی امامت کے ساتھ صفین میں تھے، تیسری امامت کے ساتھ کربلا میں آ گئے۔ کربلا میں آ کے جناب عباس نے فرمایا مولا اجازت دیجیے، مولا نے اجازت نہیں دی، کیونکہ جناب عباس وہ ہیں جو کبھی بھی حکم امام کے خلاف تو جاتے ہی نہیں۔ جناب عباس گھوڑے پہ سوار ہوئے، مشق پہنی، اور یہ جو آگے یہ جو اشعار ہیں یہ صرف لڑنے نہیں گئے، ابھی مشکیزے میں پانی بھرنے گئے ہیں، اور دشمن کے سامنے جناب عباس نے رجس پڑھا، اور مصرع ہے کہ مصرع عرض کر رہا ہوں، جناب عباس جا کے فرماتے ہیں ہیبت آنکھ سے فوجوں کو ڈرا سکتا ہوں، ہیبت آنکھ سے فوجوں کو ڈرا سکتا ہوں، تیغ ہر دشمن حیدر پہ چلا سکتا ہوں، ہیبت آنکھ سے فوجوں کو ڈرا سکتا ہوں، تیغ ہر دشمن حیدر پہ چلا سکتا ہوں۔ آگے اپنے بابا علی کا ذکر کیا، فرمایا ہیبت آنکھ سے فوجوں کو ڈرا سکتا ہوں، تیغ ہر دشمن حیدر پہ چلا سکتا ہوں۔ ارے میرے بابا کو بودراب کہا جاتا ہے، کھڑے کھڑے تمہیں مٹی میں ملا سکتا ہوں۔ فوجوں کو ڈرا سکتا ہوں، تیغ ہر دشمن حیدر پہ چلا سکتا ہوں، میرے بابا کو بودراب کہا جاتا ہے، کھڑے کھڑے تمہیں مٹی میں ملا سکتا ہوں۔ عشق خیبر شکن سینے میں دھڑکتا ہے جبھی نام حیدر سے کلیجوں کو جلا سکتا ہوں، عشق خیبر شکن سینے میں دھڑکتا ہے جبھی نام حیدر سے کلیجوں کو جلا سکتا ہوں۔ ارے مجھ میں بابا کی شجاعت کا ہنر باقی ہے، موت سے پہلے تمہیں مردہ بنا سکتا ہوں، مجھ میں بابا کی شجاعت کا ہنر باقی ہے۔ بس آخری چند اس میں مجھ میں بابا کی شجاعت کا ہنر باقی ہے، جلدی جلدی آپ گزر جاتا ہوں، مجھ میں بابا کی شجاعت کا ہنر باقی ہے، موت سے پہلے تمہیں مردہ بنا سکتا ہوں، میرے صبر کی تاثیر پہ حیران نہ ہو، خشک ہونٹوں سے میں دریا کو ہرا سکتا ہوں، بہتے دریا کو ابھی تھام کر اسی لمحے الگما پہ میں علم اپنا سجا سکتا ہوں، میرے صبر کی تاثیر پہ حیران نہ ہو، خشک ہونٹوں سے میں دریا کو ہرا سکتا ہوں، بہتے دریا کو ابھی تھام کر اسی لمحے الگما پہ میں علم اپنا سجا سکتا ہوں۔ ارے پابند ہوں فقط حسین سے وعدہ ہے میرا، ورنہ ایک پل میں تراتم بھی مچا سکتا ہوں، میرا حسین اگر مجھ کو اجازت دے دے اشرف شور غضب اپنا سنا سکتا ہوں۔ عباس فرماتے بھاگنا، ارے بھاگنا میدان سے آلے نبی کا کام نہیں، قدم ہٹا لوں تو عباس میرا نام۔
جاتا ہے کہ جب تک مولا عباس موجود تھے کربلا میں جنگ ہوئی، جیسے ہی مولا عباس زین سے اترے نا کربلا میں جنگ نہیں، کربلا میں ظلم ہوا۔ بس میں جلدی سے یہ شہادت کے کچھ جملے ہیں وہ پڑھ دوں گے۔ مولا عباس آئے مولا حسین کے پاس، آ کے فرمایا آقا مجھے اجازت دیجیے۔ مولا حسین نے فرمایا عباس کس چیز کی اجازت؟ فرمایا بابا میں جنگ کرنے کے لیے جاؤں۔ فرمایا عباس اجازت لڑنے کے لیے رہے ہو یا مرنے کے لیے رہے ہو؟ فرمایا آقا میں جنگ پہ جاؤں گا، آقا میں تیرے اکبر کا بدلہ لوں گا، آقا میں تیرے اولو محمد کا بدلہ لوں گا۔ مولا حسین نے فرمایا نہیں حسین، نہیں عباس میں تجھے نہیں جانے دے سکتا۔ فرمایا مولا کیوں نہیں جانے دے سکتے؟ فرمایا عباس میں تجھے اس لیے نہیں جانے دے سکتا، تو میری فوج کا سالار ہے، تو میری فوج کا سالار ہے۔ سالار کا نام آنا تھا، حسرت سے دائیں جانب دیکھا پھر بائیں جانب دیکھا، رو کے کہتے ہیں مولا جس فوج کا میں سالار ہوں وہ فوج کہاں ہے؟ مولا تیرا اکبر تو کب سے ریت پہ سو گیا، مولا تیرے اولو محمد اتر گئے گھوڑے سے، مولا تیرے اولو محمد گھوڑے سے اتر گئے۔ مصرع بس مولا عباس آئے بی بی سکینہ کے پاس، بی بی سکینہ نے فرمایا چچا عباس پانی چاہیے۔ فرمایا سکینہ کیوں چاہیے؟ فرمایا چچا میرا سر پیاسا۔ فرمایا سکینہ میں جاتا ہوں۔ بی بی نے فرمایا مولا میں آپ کے گلے میں مشک ڈال دوں؟ مولا نے فرمایا سکینہ ڈال دے۔ مولا عباس جھکتے 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 اتنا قدم اتنا جھکے کہ سید زادی کے قدموں تک ہاتھ مولا عباس کے پہنچے تھے۔ بی بی سکینہ فوراً سے پیچھے ہوئی، پیچھے ہٹ کے کہتے ہیں مولا میرا تعلق 5 امامت کے ساتھ ہے۔ مولا پہلے کی پوتی ہوں، دوسرے کی بھتیجی ہوں، تیسرے کی بیٹی ہوں، چوتھے کی بہن ہوں، 5ویں کی پھوپھی ہوں۔ مولا میں وعدہ کرتی ہوں اب قیامت تک تیرا علم نکلتا رہے گا، تیرا ہاتھ اونچا رہے گا، مولا تیرا ہاتھ اونچا رہے گا۔ مولا عباس سوار ہوئے، میدان جنگ میں روانہ ہوئے، ابھی پانی لے نہیں گئے تھے۔ منظر یہ تھا کہ جب جناب عباس تھے تو اس وقت سالار تھے، ٹیلے پہ کھڑے ہوتے، ٹیلے پہ جناب عباس دیکھتے منظر، مقتل میں جو جوان لگ رہا ہوتا جناب عباس دیکھتے، جناب عباس کے چہرے کو دیکھتے مولا حسین درے خیمے پہ بی بی فضا دیکھتی اور خیمے کے اندر بی بی زینب دیکھتی۔ جیسے ہی اب یہ تھا جب جناب عباس تھے تو اس کے بعد جب جناب عباس جنگ کرنے کے چلے گئے تو اس وقت منظر کیا تھا؟ اب 4 سال کی سید زادی پاس آئی، بابا کے پاس آ کے کہتی ہے بابا تو پریشان نہ ہو، آج بیٹی تجھے مقتل کا حال بتاتی ہے۔ مولا حسین نے اپنے شانوں پہ سوار کیا، بی بی سوار ہوئی، بی بی نے فرمایا بابا میرا چچا میدان میں چلا گیا۔ حسین فرماتے ہیں مرحبا عباس۔ فرمایا بابا میرا چچا فوجوں کو چیرتا ہوا فرات تک پہنچ گیا۔ حسین فرماتے ہیں مرحبا عباس۔ بابا میرے باپ چچا نے مشک میں پانی بھر لیا۔ حسین فرماتے ہیں مرحبا عباس۔ بابا میرا چچا خیموں کی طرف واپس آ رہا ہے۔ حسین فرماتے ہیں مرحبا عباس۔ اچانک بی بی کی چیخ نکلی، حسین نے فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا بابا میرے چچا کا دایاں بازو قتل ہوا۔ حسین فرماتے ہیں ہائے او میرا عباس۔ بابا بایاں بازو قتل ہوا، ہائے او میرا عباس۔ بابا آنکھ میں تیر لگا، ہائے او میرا عباس۔ مصرع شانے کٹے غازی کے، شانے کٹے غازی کے، ہائے دشت بلا میں ایک تیر لگا جشن شہنشاہ وفا میں، مشکیزہ چھدا حشر سا برپا تھا فضا میں، وہ شیر گھوڑے سے گرا اہل جفا میں، ٹوٹی کمر حسین کی عباس مر گئے، چادر بچیز نثر پہ سبھی گھر اجڑ گئے۔ بس آخری مصرع ہے کہ ہم آج تک سنتے آئے ہیں کہ مولا عباس کا سر نیزے پہ نہیں تھا آتا، تو وہ آتا کیوں نہیں تھا؟ بس میں یہ چھپا کے پڑھ دوں گا، اشعار میں پڑھ دوں گا۔ آخری مصرع ہے کہ مولا حسین نے جب دیکھا نا، مولا حسین جناب عباس کے پاس مقتل میں جانے لگے، مولا حسین نے کیا دیکھا؟ عباس کو مصروں میں چھپا کے پڑھ رہا ہوں، مولا عباس کا سر نیزے پہ نہیں تھا تو پھر کہاں تھا؟ عباس کو مقتل میں یوں پامال کر دیا۔ اب مصروں پہ غور کیجئے گا، عباس کو مقتل میں یوں پامال کر دیا، عباس کو مقتل میں یوں پامال کر دیا، مقتل میں شہر کا آنا بھی محال کر دیا۔ عباس کو مقتل میں جب بھی مولا حسین مولا عباس کے قریب جاتے، کوئی غریب کو تماچے مارتا، کوئی گھوڑے دوڑانے کا کہتا، عباس کو کربل میں یوں پامال کر دیا، مقتل میں شہر کا آنا بھی محال کر دیا، گرزے ستم سے شیر کا سر لال کر دیا، نیزے پہ جو نہ چڑھ سکا وہ حال کر دیا، تیروں سے چھلنی جسم کو رنگ میں اچھال کے باندھا ہے سر کو گھوڑے